سے مرد کے عورت کے حقوق ویسا ہی یکساں ہے، لیکن فیملی کے لیڈرشپ میں، امیر بننے کے سلسلے میں، لیڈر بننے کے سلسلے میں آدمی کو ایک درجہ آگے ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ عورت کے حقوق آدمی کے حقوق یکساں ہے، لیکن آدمی کا درجہ ایک درجہ آگے۔ یہ آیت کو لے کے بہت مرد کو یہ غلط فہمی ہے، اس کا مطلب مرد ایک درجہ سپیریئر ہے، ایک درجہ اونچا ہے، ایک درجہ سپیریئر ہے، درجے میں اونچا ہے۔ اور وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، اس کے معنی ہیں کہ آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام معنی یہ نہیں کہ دادا گیری کرنے کے لیے ایک درجہ اونچا، کیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں، چیخ سکتا ہوں یا زبردستی کر سکتا ہوں، اللہ نے ایک درجہ اونچا کیا ہے۔ قوام جو عربی لفظ ہے وہ اقامہ سے آتا ہے، ہم جانتے ہیں صلاح کے پہلے اقامہ ہوتا ہے، نماز کے پہلے اقامہ مطلب کھڑے ہونا، سپورٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی عورت کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ آیت آگے یہ کہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسٹرینتھ، طاقت زیادہ دی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کی عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک درجہ زیادہ ذمہ داری ہے، ایک درجہ اونچا نہیں دادا گیری کرنے کے لیے، لیکن ایک درجہ زیادہ ذمہ داری ہے تاکہ وہ عورتوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں، اللہ تعالیٰ مردوں سے فرماتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر آپ ان سے نفرت کرتے پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو اور امن کا سلوک کرو۔ اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ ان کی لباس ہے اور وہ آپ کے لباس ہے، مطلب شوہر بیوی کے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لباس ہے۔ لباس کس لیے انسان پہنتا ہے؟ ایک چیز ہے کہ ڈھانکنے کے لیے، ایک چیز خوبصورت ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیویاں کی غلطیاں چھپانا چاہیے، اسی طریقے سے بیوی اپنی شوہر کی غلطیاں چھپانا چاہیے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرنا چاہیے، اسی طریقے سے برابر سے حصہ بیوی بھی اپنی شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہینڈ اور گلو ہے، گلو اور ہاتھ کا جس طریقے سے فٹنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے۔ آئے ہم سمجھے اسلام میں ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک ضعیف ہو جائے یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو ایک لفظ اف کا مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھے سے پیش آؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ جس طریقے سے میری والدین نے میری پرورش کی اس طریقے سے آپ ان کو سنبھالو۔ آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے اف بھی مت کہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں اور سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آگے پڑھیں گے تو خصوصاً اپنی والدہ کی طرف، اپنے والدہ سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے آپ کو جنم دیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ صحیح حدیث ہے احمد کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری والدہ کوئی سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پاؤں دیتی ہے تو جنت بن جاتی ہے. اس کے معنی یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی والدہ کا خدمت کرتا ہے, اپنی ماں کی بات مانتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, والیوم نمبر 8, کتاب الادب, ان دا بک آف ادب, چیپٹر نمبر 2, حدیث نمبر 2. ایک شخص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جو میرے محبت کا حقدار ہے, جو صلاح رحم اچھے سلوک کا حقدار ہے, سب سے اول انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. اس کے بعد کون؟ تو چوتھی بار جب وہ شخص پوچھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرے والد. اس حدیث کے ذریعے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے تو 3/4 حصہ 75% اور لو اینڈ رسپیکٹ جاتا ہے ماں کی طرف, 25% 1/4 حصہ جاتا ہے والد کی طرف. یعنی مختصر سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے برونز میڈل, تانبے کا تمغہ. والد باپ کو ملتا ہے کنسولیشن پرائز, صلح بخش انعام. اس سے اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے بس. صلح بخش انعام ہوتا ہے نا, کنسولیشن پرائز. He has to be satisfied with that. These are the teachings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آئے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بہن کے حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے صلاح رحمی کرنا چاہیے. دیٹ مینس آج مومن مرد اور عورت